اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 203۔ واذکروا اللہ، اور تم ذکر کرو اللہ کا، فی میں، ایام معدودات، گنتی کے ان چند دنوں میں، ایام دن اور معدودات عدد سے یعنی گنتی کے۔ فمن تعجل، پس جس نے عجلت کی، جلد چلا گیا، فی یومین، 2 دن میں، فلا اثم، تو نہیں گناہ، علیہ، اس پر، ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی، فلا اثم، پس نہیں گناہ، علیہ، اس پر، لمن اتقی، اس کے لیے جو جس نے تقوی اختیار کیا، جو ڈرتا رہا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم، یہ کہ تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تمہارا حشر کیا جائے گا، یعنی تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يُعْجِبُکَ، کسی کی عجب لگتی ہیں تم کو، بھلی معلوم ہوتی ہیں تم کو، قولہ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کی زندگی کے امور میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، شاہد گواہ کو کہتے ہیں نا، وَيُشْهِدُ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، علی، پر، ما، جو، فی قلبہ، اس کے دل میں ہے، وَهُوَ، اور وہ، أَلَدُّ الْخِصَامِ، سخت جھگڑالو ہے، وَإِذَا، اور جب، تولا، وہ لوٹے، سعی جہد کرتا ہے، دوڑتا پھرتا ہے، فی الارض، زمین میں، لیفسد، کہ فساد کرے، فیہا، اس میں، ویہلک الحرث، اور ہلاک کر دے کھیتی کو، والنسل، اور نسل کو، واللہ، اور اللہ، لا یحب الفساد، نہیں پسند کرتا فساد کو، وَإِذَا قِیلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اس کے لیے کہ تو تقوی اختیار کر اللہ کا، ڈر اللہ سے، اخذتہ العزت، اخذ کر لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے، آمادہ کر لیتی ہے اس کو عزت، غرور، انا، بالاثم، گناہ پر، فحسبہ، تو کافی ہے اس کو، جہنم، جہنم، ولبئس المہاد، اور البتہ برا، وہ برا ٹھکانہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یشری، کوئی بیچ ڈالتا ہے، نفسہ ابتغاء، اپنا نفس حاصل کرنے کے لیے، چاہنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، رؤوف بالعباد، شفقت کرنے والا، مہربان ہے بندوں پر، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافتاً، پورے کے پورے، ولا تتبعوا، اور نہ تم اتباع کرو، نہ پیروی کرنا، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے، فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم ڈگمگا گئے، فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا، اس کے بعد جو، جاءتکم البینات، آ گئیں تمہارے پاس واضح احکام، بیان کرنے والی کھلی نشانیاں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، غالب، حکمت والا ہے، هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، یا کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا، مگر، ان یأتیہم اللہ، یہ کہ آئے اللہ ان کے پاس، فی ظلل من الغمام، سائبانوں میں، بادلوں کے، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور قضا یعنی پورا ہو جائے کام، طے ہو جائے سارا قصہ، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، لوٹیں گے، رجوع کریں گے تمام کام۔ تو آیت نمبر 203 میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرو، 2 دن کی جلدی کرنے والوں پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ پرہیزگار کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اب یہ جو ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، ان سے مراد ایام تشریق، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج، ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، اور بآواز بلند تکبیرات پڑھنا مسنون ہے، فرض نمازوں کے بعد بھی اور ہر وقت بھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اور کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنی مسنون ہے۔ اور یہ جو کہا، جو 2 دن کی جلدی کرنے پر بھی کوئی گناہ جو نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی رمی جمرات کو کنکریاں مارنا شیطانوں کو، 3 دن افضل ہیں، لیکن اگر کوئی 2 دن 11 اور 12 ذی الحج کو کنکریاں مار کے منا سے واپس آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے، اور کہا گیا کہ یاد رکھو کہ تم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، عرفات اور منا بھی حشر کا چھوٹا سا منظر ہی پیش کرتے ہیں، تو ساتھ ہی یہ یاد کرایا گیا کہ لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ پھر فرمایا، بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ سخت زبردست جھگڑالو ہے،
بعض ضعیف روایات کے مطابق یہ آیت ایک منافق اخنس بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد سارے ہی منافقین اور متکبرین ہیں جن میں یہ برے اوصاف پائے جاتے ہیں جو قرآن نے اس ضمن میں بیان کیے۔ تو یہ اخنس بن شریق جو تھا یہ بھی بڑا فصیح و بلیغ شخص تھا، لوگوں کو اس کی باتیں بڑی پسند آتی، بار بار قسمیں کھا کر اپنی بات کا یقین دلاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلیت بتائی کہ وہ کیا ہے، زبردست جھگڑالو بھی ہے، اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ اور یہ کریکٹر جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا وہ کون سا ہے؟ سخت جھگڑالو، جھگڑا، فساد، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر کو کسی نے تکلیف دہ باتیں کہیں، برا بھلا کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب حضرت ابوبکر نے جواب دیا تو آپ اٹھ کر چلے گئے، فرمایا کہ پہلے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دیا تو ظاہر معاملہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور پھر وہاں شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہتے۔ تو یہ آیت اصل میں صرف ایک ہی بندے کے لیے نہیں ہے، قرآن دراصل آئینہ ہے جو ہمیں ہماری شکل دکھاتا ہے کہ کہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم اس آئینے میں خود کو دیکھیں۔ اور حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کو بندوں میں سب سے برا وہ لگتا ہے جو سخت جھگڑالو ہو، یعنی بہت بحث مباحثے کرنے والا۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ ہدایت پانے کے بعد کوئی قوم گمراہ نہیں ہوتی جب تک وہ جھگڑے میں نہ پڑے، اور اگر کوئی حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے تو جنت کے اطراف اس کے اندر اس کا گھر ہوگا، اور جو جنت کے بیچوں بیچ وسط میں اس کے لیے گھر ہے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق میں ہی ہو، اور جس کے اعلیٰ اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے، اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجوں میں بلندی پر گھر ہوگا۔ تو ہم نے خود سے سوال کرنا ہے کہ کیا ہم جنت کے وسط میں گھر چاہتے ہیں؟ اور یہ جو کہا کہ وہ کھیتی اور نسل کو تباہ کرتا ہے، تو اخنس کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ وہ مکہ واپس چلا گیا اور راستے میں مسلمانوں کے کھیت برباد کر دیے، جانوروں کو بھی مار ڈالا۔ تو تولا کا مطلب منہ موڑنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اختیار ملنا، اقتدار ملنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بظاہر بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اندر سے ان کے اندر یہ ساری خرابیاں آپ دیکھیں، جیسے بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں لیکن اندر دوائیوں کی پیکنگ میں خراب دوائیاں ڈال دیتے ہیں، جس سے انسانوں کا اوپر، فصلوں کے اوپر کتنا برا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح مغربی ممالک ہیں تو وہ جو غریب ممالک کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کا امیج کیا ہے۔ تو اسی طرح نسل کشی کی دوائیاں خوبصورت سلوگنز کے ساتھ پیش کر دی جاتی ہیں۔ پھر آگے کہا کہ جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتے ہیں، ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ تکبر اور تکبر اور غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے۔ عزت کے معنی غرور، انا وغیرہ۔ تو حدیث کے مطابق یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی کسی کو کہے، کسی بندے کو کہ تو اللہ سے ڈر، تو وہ کہے کہ تو اپنی خبر لے، تو اپنی فکر کر۔ یعنی کوئی کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں تو لوگ کہتے ہیں نا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، یا تم خود کو تو دیکھو، یعنی یہ چیز بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے ایک دفعہ کہا کہ آپ اللہ سے ڈریں، تو انہوں نے تواضع سے اپنا گال زمین سے لگا دیا۔ تو اپنی غلطی کا احساس ہو جانے پر، یا اگر کوئی غلطی کا احساس دلائے تو ہرگز انا کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ آیت کہتے ہیں کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا یہ مال سب یہاں سے کمایا ہوا ہے، ہم تو آپ کو ساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔ حضرت صہیب نے یہ سارا مال ان کفار کے حوالے کر دیا اور دین کو ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے، 2 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا۔ لیکن یہ آیت بھی عام ہے، جو تمام مومنین متقین جو دنیا کے مقابلے میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دیتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ اس قسم کی تمام آیات جو کسی خاص شخص یا واقعے کے بارے میں نازل ہوں وہ ان کا یہی اصول ہے۔ جیسے پیچھے اگر اخنس بن شریق کے بارے میں تھی تو وہ ایک برے کردار کا نمونہ ہے، جو ہر اس شخص پر صادق آئے گا جو اس جیسے برے کردار کا حامل ہوگا، اور حضرت صہیب خیر اور کمال اور ایمان کی ایک مثال ہیں جو ہر اس شخص کے لیے ہے جس میں یہ والی صفات ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسلام تو نام ہی اطاعت کا ہے، تو اس میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، اس کے تمام پہلوؤں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ کی رضا اسی وقت ملتی ہے جب انسان اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی رضا میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز ایک نہ ایک دن تو چھوڑ کر جانی ہے، اگر اللہ کی خاطر دنیا میں کچھ چھوڑ دیا تو یہ تو اپنی بائی چوائس ہم کریں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔
اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، اس طرح نہ کہ جو باتیں تمہاری خواہش کے مطابق ہوں ان پر عمل کر لو اور اللہ کے دوسرے حکموں کو نظر انداز کر دو۔ اسی طرح جو باتیں اسلام میں نہیں ہیں ان کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کرنی، کیونکہ وہ ہمیں پسند ہیں یا ہماری روایات ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کے کام بس چوز کر لیں کہ بس ہم صرف نماز پڑھیں گے یا ہم رمضان کے روزے رکھیں گے، نہیں، پوری زندگی پیدائش سے موت تک، صبح سے رات تک 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے، پھر جنت ملے گی۔ زندگی کا کوئی لمحہ اسلام سے باہر نہ گزرے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یہاں یا تو قیامت کا منظر ہے، جیسے کہ بعض تفسیری روایات میں ہے، ابن کثیر وغیرہ میں، یعنی یہ قیامت برپا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، یا اس کا مطلب یہ کہ یہ اس بات کا انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آئے اور فیصلہ چکائے، پھر وہ ایمان لائیں گے۔ تو ایسا اسلام تو قابل قبول نہیں ہوگا نا پھر۔